السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ چوری کا جو واقعہ ادھر ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نینا عائزہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور شاہ جہاں اس کو کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں کبھی بھی تم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ عائزہ اسے کہتی ہے کہ ہم جہاں آرا سے بات کر کے تو گھر خالی بھی تو کر سکتے ہیں، کہیں اور گھر بھی تو لے سکتے ہیں۔ تو اس پہ شاہ جہاں کہتے ہیں ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم 1 سال کے تک یہ گھر خالی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ عائزہ کہتی ہے ہم بات تو کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پتہ ہے نا، جب کر ہی نہیں سکتے، پرنسپلس کی بات ہے، میں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ سکتا۔ اتنی دیر میں عائزہ کے فادر کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ کنفیوز ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہ آؤ۔ وہ اپنے بابا کو کہتی ہے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں شاہ جہاں سے ڈسکس کر کے کال کرتی ہوں۔ شاہ جہاں سے وہ ڈسکس کرتی ہے تو شاہ جہاں کہتے ہیں اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، تم جاؤ، میں تمہاری ٹکٹس کروا دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، ٹکٹ تو بابا کہہ رہے ہیں میں کرواؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تو تمہارا جو بھی ایکسپینس ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ ہاں، ادھر جا کے جو مرضی اپنے بابا کے خرچے کرواتی رہو، لیکن تمہیں بھیجنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس پر عائزہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ دروازہ نوک ہوتا ہے، آسیہ دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے تو آگے اس کا شوہر ہوتا ہے جس نے اسے طلاق دے دی ہوتی ہے، عاشق۔ تو عاشق کو کہتی ہے تم رہا تو ہو گئے ہو، یہ جی کا یہ احسان سمجھو، ورنہ تم کبھی بھی باہر نہ آتے۔ عاشق کہتے ہیں میں جانتا ہوں ہماری ڈائیورس ہو گئی ہے، لیکن تمہارا اب کیا ہوگا، تم آگے کیا کرو گی؟ کہتی ہے کہ تمہاری رہائی کی میں نے قیمت ادا کی ہے، مجھے ساری عمر جی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اس لیے اب تم یہاں کبھی مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر دیتی ہے اور اندر اپنے آپ میں روتی ہے، افسوس کرتی ہے، لیکن ان کی ڈائیورس ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اب کچھ اور تو ہو نہیں سکتا۔ آسیہ اندر آتی ہے تو جہاں آرا اسے کہتی ہے لگتا ہے تم عاشق سے مل کے آئی ہو۔ وہ کہتی ہے جی وہ آیا تھا۔ تو کہتی ہے جی میں نے آپ سے معافی مانگنی تھی، میں نے عاشق کی وجہ سے آپ سے اتنا برا سلوک رکھا، جبکہ آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ، آپ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں سمجھا، ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے۔ جہاں آرا اسے بتاتی ہے کہ جو مرد اپنی عورت کے ساتھ وفادار نہیں ہوتا اسے میں اس کے ساتھ نہیں رہنے دیتی، اور تمہاری طلاق میں نے خود کروائی ہے، تمہیں اس پہ کوئی افسوس تو نہیں ہے؟ آسیہ کہتی ہے نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اچھا کیا جو آپ نے کیا۔ جہاں آرا نے جس لڑکے کو اپنی بھابھی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے اس کی بیوی اس پہ شک کرتی ہے اور اس سے بحث کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہاری یہ حرکتیں نہیں تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ پہ شک کرنا ہے اور مجھے لوگوں میں شرمندہ کرنا ہے تو بہتر ہے تم چلی جاؤ۔ ان کی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے اور بیوی اس کی ناراض ہو جاتی ہے اور اپنی پیکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جہاں آرا آسیہ کو تیار کر کے اپنے بھائی کی طرف بھیج رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، اس لیے پلیز میری محنت کو ضائع مت کرنا، میرے بھائی نے میری ماں کو بہت تنگ کیا ہے، اس لیے اس کی سزا تو بنتی ہے۔ آسیہ اس کے گھر سرفراز کے گھر گئی ہوتی ہے، اس کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ سرفراز آتا ہے تو اسے اس کی بیوی کہتی ہے یہ تم سے ملنے آئی ہوئی ہے۔ آسیہ وہاں پہ سرفراز کی بیوی بن کے جاتی ہے اور کہتی ہے آپ اتنے دن سے گھر نہیں آئے، میں نے کرایہ دینا ہے، بچے آپ کو یاد کر رہے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ سرفراز کہتا ہے میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے اس طرح آپ کیوں انکار کر رہے ہیں ماننے سے، کم از کم مجھے نہیں مانتے، اپنے بچوں کو تو پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس پر آسیہ اس کو اس کی پرانی 2 کوئی افیئرز ہوتے ہیں لڑکیوں سے تو وہ یاد کراتی ہے، جس پر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کہتے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، یہ غلط ہے۔ وہ کہتی ہے پلیز آپ یہاں سے چلی جاؤ، آپ میرے گھر میں فساد کریٹ کر رہی ہو۔ آسیہ اپنی باتیں پوری کر کے وہاں سے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سرفراز کا اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، جس پہ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے دھوکے دے رہے تھے، تمہارے بچے بھی ہیں اور عورتوں کے پیچھے بھی تم لگے ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھیں، پاسٹ کا حصہ تھیں، اب نہیں ہے، لیکن یہ عورت میری بیوی نہیں ہے۔ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم اس طرح اپنے افیئر چلا سکتے ہو تو مجھے بھی آزادی سے اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ وہ اسے ڈیورس پیپرز پہ سائن کرواتی ہے، کہتی ہے اس پہ سائن کرو، میں نے بھی اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں سائن نہیں کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم سائن نہیں کرو گے تو میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گی اور سب کو بتا دوں گی تم کیا کیا کرتے پھرتے ہو۔ اس پر سرفراز ڈیورس پیپر پہ سائن کر دیتا ہے اور اس کی بیوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم جسے اپنا سمجھتے ہو وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا، اب تمہیں احساس ہوا ہے کہ وہ تمہاری اپنی نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا عرصہ اتنی محبت دینے کے باوجود وہ مجھے دھوکہ دے گی، لیکن اب سرفراز کے پاس صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے۔ جہاں آرا وکیل کو وہ فائل دیتی ہے جو اس کی بھابھی نے اس کے بھائی سے سائن کروا کے اپنے نام کروانے کے لیے دی ہوتی ہے، لیکن جہاں آرا وکیل کو کہتی ہے کہ جلد از جلد یہ پیپر میری ماں کے نام ٹرانسفر کر دیں اور فائل بنا دیں، اور جب ریڈی ہو جائیں مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جہاں آرا آسیہ کو پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے کام بہت اچھے سے کیا، یہ پیر رکھ لو، تمہارا نام ہے۔ آسیہ کہتی ہے میں نے کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ تو وہ کہتی ہے کہ رکھ لو، عاشق کو دے دینا، اس کے کام آئیں گے، اس کے پاس جاب وغیرہ نہیں ہے، اور تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ شاہ جہاں گھر آتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے،
اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کی بیوی اس کے لیے سارا کھانا بنا کے گئی ہوتی ہے، لیکن جہاں خود سے کھانا بنا کے اس کے لیے لے آتی ہے اور اندر رکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شاہجہاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کے لیے ڈاکٹر کو بلاتی ہے. ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اسے شدید آرام کی ضرورت ہے. پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے ہسبینڈ کا بھائی وغیرہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو پیسے بھی نہیں بھیج رہی اور گھر پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہو، جلد از جلد یہ گھر خالی کر دو. وہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے نکالنے والے، یہ میرا گھر ہے اور تمہیں پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں، اس لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں بھابھی جلد از جلد گھر خالی کریں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جہاں رہا اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ابھی میرا پتہ نہیں ہے، جو میں کروں گی وہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اس کو دم کھا رہی ہوتی ہے. اس پر ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو بتائیں کیسی لگی آج کی آپ کو میری اپڈیٹس. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.